قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اشباہ، علامات، نشانات اور عبادت، امیجز، سمبلز، سائنس اینڈ ورشپ۔ مسیحیوں میں کچھ اشباہ، یہ شبیہ کی جمع ہے، عربی لفظ ہے شبیہ، اور جب اس کو جمع بنایا جاتا ہے تو بنتا ہے اشباہ۔ علامات اور نشانات مقدس سمجھے جاتے ہیں، جیسے صلیب کا نشان، کانٹوں کا تاج، 3 کیل 2 ہاتھوں میں اور 1 پاؤں میں ٹھکا یسوع کے، پھر تاج اس کی بادشاہت کا، مچھلی کا نشان ابتدائی مسیحیوں نے اپنایا، اختیس، پھر خدا کا برہ ہے یسوع، فتح مند ہے، اس کا جھنڈا ہے، پھر وہ ببر ہے یہودا کا، انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں، اور ہماری جان کا لنگر ہے، the anchor of our souls۔ پی کا نشان اور ایکس آپ کو نظر آئے گا، یہ خی اور رو ہے، خریستوس۔ یوحنا کی انجیل 4 باب میں سامری عورت کہتے ہیں مجھے خریستوس مل گیا، یونانی میں کرائسٹ کو، مسیح کو خریستوس کہتے ہیں، اس کے 2 پہلے سپیلنگز ہیں، خی اور رو۔ IHS لاطینی میں ہوگا یسوع مسیح انسانوں کا نجات دہندہ، لیکن اگر اس کو یونانی میں ہی رکھیں تو 3 حرف پہلے ہیں مسیح خداوند کے نام کے، کرائسٹ کے، خریستوس کے۔ الفا اور اومیگا، اے الفا اور آگے اومیگا، یعنی انگریزی میں زیڈ ہے، اردو میں الف، اور یہ یونانی میں الفا اور اومیگا، پہلا حرف اور آخری حرف۔ اور INR ہے، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، یہ لاطینی زبان کے جو الفاظ ہیں اس کا پہلا حرف ہے۔ آگ، کبوتر، روح القدس، مشل جلتی ہے، روح کی آگ، روشنی، تیل، اور پھر پانی، آب حیات، زندگی کا پانی، فرشتے ہیں، چرنی کا منظر ہے، ستارہ ہے، اور مسیح خداوند کے بپتسمے کا امیج ہے۔ مسیح خداوند ایک چرواہے کے روپ میں ہے، بھیڑ اٹھائی ہوئی ہے اور چھڑی ہاتھ میں ہے، اور جو بشپس ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی چھڑی ہوتی ہے، وہ علامت ہوتی ہے کہ وہ چرواہے ہیں، چوپان ہیں۔ مسیح خداوند بچوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، وہ ان سے پیار کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور مسیح خداوند پھر گدھے پر سوار ہوتا ہے، کھجوروں کے اتوار کا منظر ہے، اور پھر اس کے پیالے اور روٹی یعنی اس کے خون اور بدن کی علامت ہے۔ مسیح خداوند درمیان میں بیٹھا ہے اور 12 شاگرد آس پاس ہیں، آخری کھانے کی تصویر ہے۔ مسیح خداوند گتسمنی میں دعا کر رہا ہے اور پھر صلیب اٹھا رہا ہے، اور مسیح خداوند صلیب پہ لٹکا ہوا ہے، اور پھر وہ قبر ہے جس میں وہ رکھا گیا، اور پھر وہ جی اٹھا ہے، قبر خالی ہے، پتھر ہٹا ہوا ہے، اور پھر وہ آسمان پر اٹھایا جا رہا ہے اور تخت پر بیٹھا ہے۔ 2 تختیاں ہیں جن پہ 10 حکم لکھے گئے، خدا کا کلام چراغ ہے قدموں کے لیے، اور بائبل مقدس، اور اس کے اوپر صلیب، اور اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، اور کلام تلوار بھی ہے، اور قوس قزح، رینبو، خدا کے اس وعدے کی یاد کہ وہ آئندہ زمین کو، تمام انسانوں کو ایک ساتھ پانی سے تباہ نہیں کرے گا، اور مکاشفہ میں 7 چراغ دان ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہے، جو امیج، شبیہ ہیں، اشباہ، علامتیں، نشان، تصویریں استعمال ہوتی ہیں، اور ہم ان سب چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مقدس ہیں۔ اسی لیے مسیحیوں نے بڑا احتجاج کیا ہے۔ ابھی پیرس میں گیمز ہو رہی ہیں، اولمپکس، اور انہوں نے کوئی ڈرامہ ایسا کیا جس میں مسیحیوں کو لگا کہ انہوں نے مسیح خداوند کے آخری فسح کی توہین کی ہے، اس منظر کی توہین کی ہے۔ کیوں برا لگا؟ کیونکہ وہ تصویر، وہ منظر، وہ صورت، وہ امیج، وہ شبیہ، وہ نشان، وہ علامت، وہ ہمارے دلوں میں مقدس ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم تصویروں پر، ڈیکوریشن پیس پر، مسیحی چیزیں جب چھاپی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، تو ان میں وہ تصویریں، وہ امیج، وہ شبیہ وہ بنائی جاتی ہے، یا کچھ لکھا جاتا ہے، یا کچھ پینٹنگ بنا دی جاتی ہے، ڈرائنگ بنا دی جاتی ہے۔ ان چیزوں
سے ہم محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیلنڈر ہیں، کیلنڈرز پہ یہ امیج آتے ہیں، تصویریں آتی ہیں یا کسی کاغذ پہ چھپی ہوتی ہیں، تو ہم انہیں زمین پہ گرا ہوا نہیں دیکھتے، خود بھی نہیں گراتے، گرا ہو تو اٹھا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان شبیہوں کو، ان صورتوں کو، ان تصویروں کو، ان خاکوں کو، ان علامتوں کو، ان نشانوں کو مقدس سمجھتے ہیں. ہم ان مقدس نشانات کی وجہ سے پہچانے بھی جاتے ہیں. یہ ہمارے امتیازی نشان بن جاتی ہیں چیزیں. وہ تصویریں، وہ شبیہیں، وہ امیج، وہ خاکے، وہ صورتیں، وہ تصویریں، وہ لکھائی، وہ ساری بنی ہوئی چیزیں، چاہے وہ بنی ہو، چھاپی ہوں، کسی بھی صورت میں کہیں نظر آ جائیں، وہ ہمارے مسیحی ایمان اور عقیدے کا نشان بن جاتی ہیں. پہچان جاتے ہیں ہم لوگوں کو پرکھ جاتے ہیں. جس کے گھر میں 12 شاگردوں والی مسیح کی تصویر ہوگی، مسیحی خاندان ہوگا. جس میں اچھے چرواہے والا یسوع نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور بھیڑ ہاتھ میں ہے، وہ مسیحی خاندان ہوگا. جس میں 10 حکموں کی تصویر یا لکھے ہوئے ہیں، یسوع پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں مسیحی ہے. صلیب کا نشان ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں مسیحی ہیں. بہت سی مقدس تصویریں، علامتیں، نشان جو ابھی کچھ ہم نے دیکھے اسکرین پر، اور بھی بہت سی ہیں ان میں شامل کی جا سکتی ہیں. جب ان میں سے کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسیحی نشان ہے. ان لوگوں کا تعلق، اس جگہ کا تعلق، اس چیز کا تعلق مسیحی ایمان اور عقیدے سے ہے. تو یہ چیزیں ہماری پہچان بن جاتی ہیں. یہ علامتیں، یہ شبیہیں، یہ صورتیں، یہ تصویریں، یہ لکھائیاں، یہ ہماری پہچان بن جاتی ہیں. ہمارا امتیازی نشان، ہمارے الگ سے ایک نشانی بن جاتے ہیں کہ جس کے پاس یہ ہوگا، جس پہ لکھا ہوگا، جس پہ لگا ہوگا، وہ مسیحی ہے. یہ چیزیں مقدس سمجھتے ہیں مسیحی لوگ، اور یہ ہمارا امتیازی نشان یا پہچان بن جاتی ہیں. دینی اشباہ، علامتیں اور نشانیاں عبادت گاہوں سمیت مختلف جگہوں پر آویزاں بھی کی جاتی ہیں اور استعمال بھی کی جاتی ہیں. ہم اپنے گھروں میں صلیب کا نشان لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو، تانبے کا ہو، کاغذ پہ بنا ہو، پرنٹ ہوا ہو، ضرور رکھتے ہیں. مسیح خداوند کا کوئی امیج کہیں سے پورٹریٹ ہو جائے، کہیں کیلنڈر پہ آ جائے تو ہم رکھ لیتے ہیں. آیات لکھی ہوں کسی چیز پر تو ہم رکھ لیتے ہیں، انہیں لگاتے ہیں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، یا ہم اب سمجھتے ہیں کہ ان کے ہونے سے برکت ہوگی. یہ علامتیں، یہ نشانیاں، یہ شبیہیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے مختلف جگہوں پر. بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ خون لے کر کہاں لگانا؟ دروازے کی چوکھٹ پر لگانا باہر. استثنا باب نمبر 6 دیکھیے. اور تو ان باتوں کو، یعنی خدا کے حکموں کو اپنی اولاد کے ذہن نشیں کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. گھروں پہ لگا سکتے ہو، عبادت گاہوں پہ لگاتے ہو. ہم صلیب کا نشان لگاتے ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، عبادت گاہ ہے. آپ جس چرچ میں بیٹھے ہیں، دور سے سڑک سے ہی اس پہ صلیب کا نشان نظر آتا ہے. ہم اپنے عبادت گاہوں پر بھی، اپنے گھروں میں بھی یہ نشان کے طور پر لکھ بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، انہیں ہینگ کر سکتے ہیں، انہیں پیسٹ کر سکتے ہیں، انہیں پرنٹ کر سکتے ہیں، انہیں انگریو یعنی کھود کے بھی لکھ سکتے ہیں. استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، ان علامتوں کو، ان صورتوں کو، ان امیجز کو، کیونکہ یہ نشانی ہیں ہمارے ایمان کی اور عقیدے کی. لوگ پہچان لیتے ہیں ان سے کہ ہم مسیحی ہیں. اور پھر یہ جو شبیہیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، عبادت میں استعمال ہوتی ہے. خدا نے کہا تھا یہ عہد کا صندوق ہے، اس کے اوپر 2 کروبی یعنی چیرب فرشتے بنانا جن کے پر آپس میں ملے ہوئے ہوں. خدا نے کہا کہ جب یہ عہد کا صندوق رکھا جائے تو اس کمرے کو پردے لگا کے بند کر دینا، اور اس پردے کے اوپر بھی 2 فرشتوں کی تصویریں بنانا.
خروج میں تو 25ویں باب سے شروع کر دے 28ویں باب تک جاتے ہوئے آپ کو پورا خیمہ اجتماع بنانے کا، خدا نے اپنا گھر بنانے کا جو نقشہ دکھایا، اس میں جگہ جگہ ملے گا کوئی تصویر، کوئی صورت، کوئی شبیہ، کوئی علامت، کوئی امیج ملے گا کہ یہ تم بنانا۔ اور مکاشفہ میں دیکھیے 4 باب میں آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے اس کی عبادت ہو رہی ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ اپنے تاج اتار کر تخت کے سامنے ڈال رہے ہیں۔ عبادت ہو رہی ہے آسمان پر، اور اس عبادت میں تاج اتارے جا رہے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں۔ اور مکاشفہ 5واں باب 8ویں آیت، آسمانی مقدس میں جہاں پہ خدا کے تخت کے سامنے عبادت جاری ہے، اور وہاں پہ سونے کے پیالے ہیں۔ کہا گیا یہ کیا ہیں؟ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اب دعائیں ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہیں، کہاں رکھی جاتی ہیں؟ یہ تو آواز ہے، صرف یہ تو آہیں اور سسکیاں ہیں، یہ تو خیالات ہیں ہمارے، یہ تو کسی چیز میں بند نہیں ہو سکتی، لیکن علامت کے طور پر وہاں پیالہ پیش کیا گیا۔ اپنا اختیار تاج کی صورت میں خدا کے تخت کے سامنے رکھا گیا۔ یہ علامتیں ہیں، یہ شبیہیں ہیں جو زمینی اور آسمانی عبادت گاہ میں نظر آتی ہیں کہ عبادتوں میں انہیں استعمال کیا گیا۔ شمعدان، کینڈل سٹک خدا کے گھر میں استعمال ہوتا تھا، عبادت کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ سو یہ چیزیں، یہ شبیہیں، یہ علامتیں، یہ نشان عبادت کے دوران استعمال ہوتے ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو مسح کرنا ہو تو تیل استعمال ہوتا ہے، بپتسمہ دینا ہو پانی استعمال ہوتا ہے، شہربانی کے لیے انگور کا شیرہ اور روٹی استعمال ہوتی ہے، پیالہ ہوتا ہے، پلیٹ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پرانے عہد نامے میں بھی استعمال ہوتی تھی، آج بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ علامتیں ہیں، شبیہیں ہیں، نشان ہیں، اور یہ کسی روحانی یا دینی حقیقت کا دیدنی عکس ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ صلیب کا نشان کیوں؟ کیونکہ اس پہ مسیح قربان ہوا۔ اس نشان کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس لیے ہم یہ شبیہ بناتے ہیں، اس لیے ہم یہ امیج بناتے ہیں، اس لیے ہم یہ چیز بناتے اور لگاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ جلوس جب نکلتے ہیں مسیحیوں کے عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے، اداروں میں یا بڑے کیتھیڈرلز میں، تو ایک صلیب اٹھا کے ایک بندہ سب سے آگے چلتا ہے، اور وہ پھر خدا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بڑی حقیقت ہے ان ساری تصویروں، شبیہوں، امیجز، علامتوں اور نشانوں کے پیچھے بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ایم ہی نہیں استعمال ہوتی، فضول میں نہیں یہ چیزیں استعمال ہوتی یا بنائی جاتی، یا انہیں کلیسیا میں اویزاں کیا جاتا یا بنایا جاتا، استعمال کیا جاتا۔ ان کے پیچھے حقیقت ہے، روحانی معنی ہے ان کے پیچھے۔ اتنا وقت نہیں کہ ان ساری تصویروں، صورتوں اور امیجز اور الفاظ اور علامتوں اور نشانیوں کی وضاحت کی جائے، لیکن ہر ایک چیز کے پیچھے، ہر تصویر اور امیج کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ کانٹوں کے تاج اور کیلوں کے پیچھے مسیح کے دکھ ہیں، کبوتر کے پیچھے مسیح کے اوپر روح القدس کا اترنا ہے۔ پانی خدا کے کلام کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور مسیح میں آب حیات کو بھی ظاہر کرتا ہے، بپتسمے کو بھی ظاہر کرتا ہے، تیل مسح کو، روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک تصویر تھی یہ خادمانہ سٹول کی، یہ جو ہم پہنتے ہیں گردن پر، یہ خدمت کا جوا ہے، the yoke of service ہے، the yoke of ministry ہے، جس سے ہم پہنتے ہیں۔ اس کے پیچھے حقیقتیں ہیں، یہ چیزیں، یہ امیج، یہ تصویریں، یہ لکھائیاں، یہ علامتیں، یہ نشانیاں جو پرانے عہد نامے میں بھی عبادت خانے میں استعمال ہوتی تھیں، اور آسمانی عبادت خانے میں بھی استعمال ہو رہی ہیں چیزیں، علامتیں، ان کے پیچھے حقیقتیں ہیں۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو زمین پر چیزیں ہیں وہ نقلیں ہیں آسمانی چیزوں کی، حقیقی چیزیں آسمان پہ ہیں، اور انہیں بھی یہاں پہ تو جانور کا خون انہیں پاک کرتا تھا، یسوع نے آسمانی مقاموں میں ساری چیزوں کو جو حقیقتیں ہیں انہیں اپنے خون سے پاک کر دیا ہے۔
تو ہر ایک تصویر، ہر ایک امیج، ہر ایک شبیہ، ہر ایک نشان اور ہر ایک علامت کے پیچھے ایک روحانی یا دینی حقیقت ہے. ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے. آپ کہیں بھی کوئی تصویر دیکھو، کہیں کوئی نام دیکھو، کہیں کوئی لفظ لکھا دیکھو، کہیں کوئی صورت بنی دیکھو، کہیں کوئی نشان دیکھو، کہیں کوئی علامت دیکھو، تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، تحقیق کرو یہ کیوں ہے، کیوں بنایا گیا ہے. یہ ساری چیزیں، دینی اشباہ، علامتیں اور نشان ایمان کے اظہار کے طور پر آویزاں اور استعمال ہوتے ہیں. ان سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے. صلیب کا نشان ہمارا ایمان ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسیح مصلوب، کرائسٹ دا کروسیفائیڈ کے ماننے والے ہیں. جب خون لگایا بنی اسرائیل نے اپنی چوکھٹوں پر، تو وہ ایمان تھا کہ فرشتہ موت کا گزرے گا اور اس خون کو دیکھ کر چلا جائے گا، موت ہمارے دروازوں کے اندر داخل نہیں ہوگی. یہ نشان، یہ چیزیں، یہ علامتیں، یہ صورتیں، یہ تصویریں، یہ شبیہیں، یہ حقیقی معنی رکھتی ہیں. ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہے اور وہ ایمان ظاہر کرتی ہیں چیزیں. استثنا 6 باب میں جو لکھا ہے کہ تو میرے کلام کو اپنے دروازوں پر، چوکھٹوں پر لکھنا، تاکہ آتے جاتے تمہاری نگاہ ان پہ پڑے اور تم انہیں پڑھتے رہو، انہیں سیکھتے رہو، ان پر غور کرو اور ان پر عمل کرو. مکاشفہ 4 باب ہے اور 10ویں آیت علامت ایمان کا اظہار ہے. اپنا تاج اتار کے خدا کے تخت کے سامنے رکھتے ہیں. ایمان کا اظہار ہے. ملکہ برطانیہ عبادت سے نکلی، اتوار کا دن تھا، پیغام تھا مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں، about the second coming of Christ. باہر نکلی تو خدا کے خادم سے شکریہ کہا اور کہا کہ میں خواہش کرتی ہوں کہ مسیح میری زندگی میں ہی آ جائے. تو خدا کے خادم نے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا سوچتی ہیں؟ اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میری زندگی میں آ جائے تاکہ میں، جس کی سلطنت پر سورج نہیں ڈوبتا، اپنا تاج اتار کر اس کے قدموں میں خود رکھ سکوں. مکاشفہ میں 4 باب میں جو عبادت آسمان پہ ہو رہی ہے اس کے تخت کے سامنے، اس میں تاج اتارتے ہیں 24 بزرگ اور اس کے تخت کے سامنے رکھتے ہیں. علامت ہے کس بات کی؟ کہ ہم کچھ نہیں ہیں، تو ہمارا بادشاہ ہے. ایمان کا اظہار ہوتا ہے ان چیزوں سے، ان برتنوں سے، ان شبیہوں سے، ان علامتوں سے، ان نشانیوں سے، ان لکھائیوں سے ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے. جب ہم گھر میں کوئی پورٹریٹ لگاتے ہیں یا کوئی آیت یا کلام کا حصہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں تو ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے. ہمارا ایمان ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے یا جو اس میں دکھایا جا رہا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اگر کہیں صلیب نظر آ جائے تو مسیح مصلوب پر ہمارا ایمان ہے جو ہماری خاطر قربان ہوا. کہیں کانٹوں کا تاج نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسیح کے دکھوں کی علامت ہے، میرے لیے اس نے دکھ سہے. اگر کہیں ہمیں چرواہے کا عصا یا چھڑی نظر آ جائے کسی کے ہاتھ میں تو ہم کہتے ہیں یہ مسیح کی تصویر ہے، وہ ہمارا چرواہا، ہمارا چوپان ہے. تو یہ چیزیں، یہ علامتیں جب ہم لگاتے ہیں یا عبادت میں کہیں استعمال ہوتی ہیں تو یہ ایمان ظاہر کرنے کے لیے ہیں، اور یہ چیزیں تعلیم دینے کے لیے اور یاد دہانی کروانے کے لیے بھی ہیں. کبھی زمانہ تھا کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، کلام سارے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو تصویریں بنا کر، پینٹنگز بنا کر لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ یاد رکھنا یہ یسوع بیٹھا ہوا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے. یاد رکھنا یہ اچھا چرواہا ہے، اس کی تصویر ہے. یاد رکھنا یہ چرنی کا منظر بنا ہوا ہے، یہ مقدسہ مریم ہے، مقدس یوسف ہے، اور چھوٹا بچہ یسوع ہے جو چرنی میں لیٹا ہوا ہے. یہ ستارہ جب دیکھو تو تمہیں یاد آئے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پہ ایک ستارہ پورب میں دکھائی دیا تھا. جب تم پیالہ اور روٹی دیکھو تو تمہیں یاد آئے کہ مسیح خداوند نے ہمارے لیے خون دیا اور ہمارے لیے اپنا بدن دے دیا تھا، یہ اس کے بدن اور خون کی علامت ہے. جب تم تیل دیکھو
تیل کا نشان انڈیلا جاتا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا ہے روح القدس سے مسح کیے جانے کی علامت ہے. آسمان سے کبوتر کو اترتے دیکھو، آگ کے شعلے اترتے دیکھو تو سمجھ جانا کہ یہ روح القدس کے اترنے کی یاد ہے. تعلیم دینے کے لیے یہ شبیہیں، یہ تصویریں، یہ امیج، یہ علامتیں، یہ نشانیاں بنائی جاتی، سجائی جاتی اور استعمال کی جاتی ہیں. آج بھی میز پر پیالہ ہے، اس میں کٹورے ہیں جن میں روٹی رکھی گئی ہے، انگور کا جوس رکھا گیا ہے. یہ دو چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو یاد آئے گا مسیح کی موت. میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. آپ کو یاد آئے گا. خداوند نے کہا تھا کہ تم یہ فسح منایا کرنا تمہیں یاد رہے کہ میں نے تمہیں مصر کی غلامی سے نکالا ہے. جب تم ان کروبیوں کو جن کے پر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں ان کو دیکھو تو تمہیں یاد آئے میں ان کے اوپر آ کر بیٹھا کروں گا، میں یہاں سے کلام کیا کروں گا. یہ سایہ میں 37ویں باب میں اسی لیے پھر کہا گیا تو جو کروبیوں پر بیٹھنے والا ہے. اور حزقییل میں اس بات کی تصویر پیش کی گئی کہ خدا کا جلال اور اس کا تخت جہاں پہ ہے اس کو کروبی اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کا جلال کروبیوں پر سے اٹھا. خدا نے حقیقت بتانے کے لیے کہا کروبی بنانا، فرشتے بنانا، میں اس کے اوپر آ کے بیٹھا کروں گا، میرا جلال اس پہ اترے گا. تم یاد رکھنا، تم محسوس کرنا کہ میں اس پہ آ کے بیٹھوں گا، میں اس پہ آ کے تخت نشین ہوں گا. تو یہ تصویریں، یہ امیج، یہ لکھاوٹیں، یہ سارے نشان اور یہ علامتیں تعلیم دینے کے لیے ہیں، کچھ یاد دلانے کے لیے ہیں. اور جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ کسی تصویر کے آگے ہاتھ جوڑ کے ایسے نہیں کر سکتے. آپ کسی نام لکھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کچھ مانگ نہیں سکتے. آپ کسی برتن یا کسی شے، کسی علامت، کسی نشانی کی عبادت اور پوجا نہیں کر سکتے. یہ مددگار ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں کسی بڑی حقیقت کی. یہ ویزیبل ڈیمونسٹریشن ہے، جو دیدنی نشان ہے، صرف ہمیں یاد دلانے کے لیے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی تصویر، کوئی امیج، کوئی شبیہ، کوئی لکھائی، کوئی نشان، کوئی علامت عبادت کے لائق نہیں ہے، پرستش کے لائق نہیں ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے چرچ میں کسی چیز کو سامنے رکھ کے اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں. کوئی نشانی ہم نے آگے اپنے نہیں رکھی ہوتی کہ جی اس کو دیکھ کر ہم کسی اور کو یاد کرتے ہیں، اس لیے اس کے آگے جھکتے، سجدہ کرتے، ہاتھ جوڑتے، چومتے، چاٹتے، کچھ نظریں چڑھاتے ہیں. خدا نے کہہ دیا تو کسی بھی چیز کی صورت یا مورت نہ بنانا میرے نام پر. کوئی جانور ہے، پانی کا ہے، ہوا کا ہے، چلنے پھرنے والا، یا انسان ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کی تم صورت یا مورت نہ بنانا اور اس کے آگے سجدہ نہ کرنا. ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہم بناتے ہیں، سجاتے ہیں، لگاتے ہیں، لکھتے ہیں، رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سجدے، پرستش، تمجید، تعظیم اور حمد، عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں یاد دلواتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ چیزیں ایمان ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں دنیا میں پہچان دیتی ہیں. کوئی بھی شخص دنیا میں گلے میں صلیب ڈال کے گھوم رہا ہو تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسیحی ہے. یہ ہماری پہچان بن جاتی ہیں چیزیں. لیکن صلیب بذات خود عبادت کے لائق نہیں ہے. جو اس پہ قربان ہوا اب صلیب پہ لٹکا ہوا نہیں، وہ آسمان پر تخت نشین ہے اور اپنے وعدے کے مطابق اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہے.
اب وہ صلیب پر لٹکا ہوا نہیں ہے۔ ہم صلیبوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم تصویروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم کسی علامت اور شبیہ کے اور نشان کے پجاری نہیں ہیں۔ ہم صرف اور صرف زندہ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ماننے والے، اسی کی پرستش اور عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ ساری علامتیں شبیہ ہیں، یہ سارے نشان ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہیں، حقیقت بتانے کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔